بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ ایک قدرتی عمل ہے کہ جس جگہ یا جس علاقے میں ہم رہائش پذیر ہوتے ہیں اس کے ارد گرد کی چیزوں اور ماحول کے بارے میں جاننے کے لیے ہم متجسس رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ ہمارے گھر سے مارکیٹ کتنی دور ہے، بچے سوچیں گے ہمارا اسکول کتنی دور ہے، اس کو رستے کون کون سے جاتے ہیں، چھوٹا رستہ کون سا ہے، لمبا رستہ کون سا ہے۔ اس طرح نزدیک اور دور کی آبادیاں کیسی ہیں، ان میں کیسے لوگ رہتے ہیں، یہ انسان کا تجسس ہے۔ پھر اس طرح سے آگے چلتے چلتے پھر انسان سوچتا ہے جی ہاں جی میرا یہ شہر ہے، تو اس شہر کے آس پاس کے اور قصبے اور شہر کون کون سے ہیں۔ پھر آگے سوچ چلتی ہے، اچھا جی تو یہ ہمارا ملک ہے تو اس میں سیر کرنے کی اچھی کون سی جگہ، سیاحتی مقامات کون کون سے ہیں، پہاڑ کیسے ہیں، سمندر ہے، دریا ہیں، ریگستان ہے تو پھر کیسے ہیں، ان کو رستے کیسے جاتے ہیں۔ پھر سوچ آگے بڑھتی ہے تو انسان یہ دیکھتا ہے کہ جناب ہمارے آس پاس کے ملک کون سے ہیں۔ اچھا جی ادھر چین ہے، ادھر افغانستان ہے، ادھر ایران ہے، ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف انڈیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اچھا یار ہم ایشیا میں رہتے ہیں تو پھر امریکہ بھی ہے، آسٹریلیا بھی ہے، افریقہ ایک بر اعظم ہے، یہ ہماری پوری دنیا ہے۔ تو یہ ایک انسان کا تجسس ہے جو ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی لیول پر موجود ہوتا ہے۔ میں بھی اسی طرح سے ایک متجسس انسان ہوں اور اسی نظریے کے مطابق اسی اینگل میں چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ میرا یہ تجسس تھوڑا جب میگا لیول پر گیا اور اس جستجو میں میں نے ایک لطیف نقطہ دریافت کیا اور محسوس کیا جو کہ میں نے سمجھا کہ آپ دوستوں کے ساتھ جس کو شیئر کروں۔ ہم جب اپنی زمین کے دائرے سے نکل کر خلا میں اپنے ارد گرد کے محل وقوع کو دیکھیں تو ہم نے بچپن میں اسکول میں بھی پڑھا ہے، بچے اب بھی پڑھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک نظام شمسی ہے، سولر سسٹم، جس میں ایک ستارہ سورج یعنی سن اور 8 پلانٹس ہیں: مرکری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیچرن، یورینس اور نیپچون۔ ہماری زمین سے نیپچون جو کہ 8واں پلانٹ ہے، زمین کا اور نیپچون کا فاصلہ 2.7 بلین مائلز ہے۔ زمین کا اور نیپچون کا فاصلہ 2.7 ارب میل ہے۔ ہمارا نظام شمسی یعنی کہ جو سولر سسٹم جس گلیکسی یعنی کہ کہکشاں میں ہے، اس کہکشاں میں سورج کی طرح کے 100 بلین ستارے ہیں جو کہ ابھی تک سائنسدان دریافت کر چکے ہیں۔ ان کی تحقیق ابھی تک یہاں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ہماری اس کہکشاں سے آگے کروڑوں اور اربوں کہکشائیں اس کائنات میں موجود ہیں۔ گلیکسی یعنی کہ کہکشاں جو ہے، اس کی ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں تو اس کو کہا جاتا ہے
کہ اٹس اے لارج گروپ آف اسٹارس گیس اینڈ ڈسٹ باؤنڈ ٹوگیدر بائی گریوٹی. اب دوستو یہ گریوٹی جو ہے نا یہ ہماری گفتگو میں بھی بڑی اہم ہے، اور اس دنیا میں جب جدید فزکس اور میتھمیٹکس کے اوپر کام ہوا اور اس نے ترقی کرنا شروع کی جدید لائنز پر، تو یہ گریوٹی کا اصول اس کی بنیاد بنا. ہماری جو ملکی وے جو کہکشاں ہے گلیکسی، اس کا نام ہے ملکی وے، اس کو ملکی وے کہتے ہیں. اس کا نام ملکی وے اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ جب اس کو اندھیرے آسمان میں دیکھیں تو یہ دودھیا رنگ کی روشنی کے ایک بینڈ کی طرح نظر آتی ہے. ملکی وے کے سائز کو اگر ہم جاننا چاہیں تو اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس ملکی وے کا چکر لگانے کے لیے ہمیں 1,00,000 لائٹ ایئرز درکار ہیں، یعنی کہ نوری سال. اور لائٹ ایئر جو ہے اس کو میئر کیسے کریں گے؟ یعنی کہ روشنی کی رفتار سے ہم چلیں تو روشنی کی رفتار جو کہ 1,86,000 میل پر سیکنڈ ہے، اس رفتار سے سفر کیا جائے تو ملکی وے کا ڈایا میٹر 1,00,000 سال کا بنتا ہے. ہمارا سولر سسٹم ہماری اس گلیکسی یعنی کہ ملکی وے کے سینٹر سے 25,000 لائٹ ایئرز دور ہے. جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ اس کائنات میں کروڑوں اربوں اور گلیکسیز موجود ہیں. اور جو سائنسدان ہیں، جو اسپیس فزکس اور میتھمیٹیشنز کے ماہر ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہماری گلیکسی کے جو نزدیک ترین گلیکسی ہے جس کا نام اینڈرومیڈ گلیکسی ہے، وہ ملکی وے سے یعنی کہ ہماری گلیکسی سے 25,00,000 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر موجود ہے. اور خلا کی تحقیق کرنے والے سائنسدانوں کے مطابق ابھی تک جو وہ جان سکے ہیں، اس کے مطابق دور ترین گلیکسی جو ملکی وے سے دور ترین گلیکسی ہے وہ 12 ارب لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے. اب یہ جو تھوڑا سا تعارف میں نے آپ کے سامنے اپنی نیبرہڈ کا پیش کیا ہے، یہ آپ کو بڑا افسانوی سا محسوس ہو رہا ہوگا، یعنی کہ جیسے فاصلے اور گلیکسیز کی بات کر رہے ہیں تو بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے. لیکن آپ یقین مانیے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ سب حقیقت ہے. اور یہ سب ایسٹرونومی، فزکس اور میتھمیٹکس کے مستند اصولوں اور سائنٹسٹ کی برس ہا برس کی ریسرچ کی بنیاد پر حاصل کیے گئے نتائج پر مبنی معلومات ہیں. آج کے دور کا انسان خلائی تحقیق میں ہوش ربا ترقی کر چکا ہے. فزکس اور میتھمیٹکس کے علم کی بنیاد پر کائنات کے سربستہ راز جاننے میں مصروف ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں رات اور دن کو اپنی نشانیوں کے طور پر پیش کیا ہے اور انسان کو ان پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ ملک میں ارشاد فرماتے ہیں
اس نے اوپر تلے 7 آسمان بنائے۔ تو اے دیکھنے والے، رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا۔ دوبارہ نظر ڈال کر دیکھ، کیا اس میں کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ پھر 2 بار نظر لوٹا کر دیکھ، تیری نگاہ تیری طرف عاجز اور تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے مزین کیا اور انہیں شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو دوستو، میں نے سائنس اور مذہب دونوں حوالوں سے دیکھا کہ کائنات، گلیکسی، ٹائم، اسپیس اور اسپیس ٹائم ایسی حقیقت ہے کہ جیسے یہ دنیا، جیسے میں اور جیسے آپ ایک حقیقت کے طور پر موجود ہیں۔ گو یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہماری اور اس دنیا کی حقیقت کی اصل میں کیا حقیقت ہے۔ اگر اس بحث میں جائیں گے تو پھر یہ ہماری گفتگو کسی اور طرف چل پڑے گی، تو ابھی اس کو موقوف کرتے ہیں اور اپنے اصل موضوع پر ہی رہتے ہیں۔ ایک سوال قدرتی طور پر انسانی ذہن میں جنم لیتا ہے کہ کیا اتنی وسیع و عریض کائنات اور ہم اس دنیا پر موجود ہیں، اور ہم نے دیکھ بھی لیا کائنات کی کہکشاؤں کو، اس کے بارے میں سمجھ بھی لیا اور ان کے فاصلوں کا بھی ہمیں علم ہو گیا، تو کیا اس میں سفر بھی کیا جا سکتا ہے؟ اس بات کا جواب شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کا تعارف فزکس اور میتھمیٹکس کی سائنس کی دنیا کے ایک مشہور نام سر آئزیک نیوٹن سے کروانا چاہتا ہوں، جنہوں نے لا آف گریویٹیشن دریافت کیا اور نیوٹن کے لا آف گریویٹیشن اور لاز آف موشن آج بھی اسکولوں میں بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نیوٹن نے یہ ڈسکوریز 1600 اور 1700 عیسوی کے پیریڈ کے درمیان کی، کہ ان کا یہ زمانہ، یہ ڈسکوریز کا زمانہ 1664، 65، 66، 67 کا بنتا ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب یورپ بلیک ڈیتھ یعنی کہ پلیگ کا شکار تھا، اور اس وقت نیوٹن جو ہیں آج کی زبان میں اگر ہم کہیں تو آئسولیشن میں تھے۔ پلیگ کی وجہ سے یہ وقت انہیں اپنے گاؤں میں اپنی فیملی کے ساتھ گزارنا پڑا۔ اب اس میں پھر میں تھوڑا رکوں گا اپنے موضوع سے، اور پھر اپنے نوجوانوں اور بچوں سے جو اسکولوں، کالجوں، تعلیمی اداروں کے بند ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھے ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے روزمرہ کے ٹائم ٹیبل پر اپنی سرگرمیوں پر نظر ڈالیں، اور یہ ابھی جو میں نے عرض کیا بڑے ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دیکھیے کہ بلیک ڈیتھ، پلیگ کے زمانے میں نیوٹن نے غور و فکر کیا آئسولیشن میں، اور سائنس کی دنیا بدل کے رکھ دی، فزکس اور میتھمیٹکس کی دنیا بدل کے رکھ دی۔ نیوٹن کے لا آف گریویٹیشن نے سولر سسٹم
گلیکسیز اور کائنات کو جاننے کے علوم میں ترقی کی بنیاد فراہم کی اور اس کو ایک جسے کہنا چاہیے کہ سالڈ بیس فراہم کی۔ اب نیوٹن نے یہ تو دریافت کر لیا کہ ایک فورس، گریویٹیشنل فورس موجود ہے، لیکن یہ پوری طرح کام کس طرح کرتی ہے اس پر نیوٹن کی تحقیق آگے نہ بڑھ سکی، اور تقریباً 200-250 سال تک فزکس اور میتھس کے جو ماہرین ہیں وہ نیوٹن کے انہی لاز کو فالو کرتے رہے اور کسی نے اس کو آگے نہیں بڑھایا، حتیٰ کہ 200-250 سال کے بعد فزکس اور میتھمیٹکس کی دنیا میں ایک لیجنڈری نام سامنے آتا ہے جس کو ہم البرٹ آئنسٹائن کے نام سے جانتے ہیں۔ آئنسٹائن نے 1915 میں میتھمیٹیکلی ثابت کیا ہاؤ دا فورسز آف گریویٹیشن ورکس، گو کہ اس نظریے کی سائنسی بحث انتہائی دلچسپ ہے، اور اس پر بات کی جائے تو ایک پوری گفتگو اس موضوع پر بنتی ہے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو بھی آپ کے پاس ریسورسز ہیں، نیٹ یا دوسرے، اس پر جائیے اور اس کو دیکھیے۔ انتہائی دلچسپ معلومات ہیں، کسی فکشن ناول کی طرح سے، بہت ہی جو ہیں اپنے موضوع کے حساب سے بہت اٹریکٹیو اور بہت ایجوکیشنل اور دماغ کی کھڑکیاں کھول دینے والی۔ آئنسٹائن کے متعلق ایک بات جس کا ذکر کیے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ یہ کہ جب آئنسٹائن نے گریوٹی پر ریسرچ شروع کی تو اس وقت کے انتہائی معتبر اور مشہور فزکس کے ماہرین اور میتھمیٹیشنز، انہوں نے اس سے کہا، میں ان کے الفاظ کوٹ کرتا ہوں، ڈو ناٹ ورک آن گریوٹی، اٹس ٹو ہارڈ آف اے پرابلم، ایون اف یو سکسیڈ اے لٹل بٹ no one is going to believe you. If you focus on gravity, you will ruin your career. لیکن آئنسٹائن اپنی دھن کا پکا رہا، اور 1915 میں اس نے لاجیکلی میتھمیٹیکل ایکویشن سے یہ ثابت کر دیا کہ گریویٹیشنل فورسز کس طرح سے کام کرتی ہیں۔ 1935 میں آئنسٹائن نے ایک پیپر لکھا جس میں اس نے آئیڈیا دیا ورم ہولز کا، جنہیں آج کاسمک ہولز یا اسپیس ٹنلز بھی کہا جاتا ہے۔ آج جو میں نے گفتگو شروع کی وہ ساری کی ساری اس نقطے اور آپ لوگوں کو اس آئیڈیا پر پہنچانے اور میرے خود کو اس پوائنٹ پر پہنچنے کے اوپر میری سوچ اور میرے ذہن کا دریچہ جس جانب کھلا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس مقام پر میں آپ دوستوں سے انتہائی توجہ کا متمنی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج آیت نمبر 1 میں فرمایا، برجوں یعنی کہکشاؤں والے آسمان کی قسم،
اسی سورہ کی آیت نمبر 4 فرمایا اس کے عرش کے طرف فرشتے اور روح الامین عروج کرتے ہیں ایک دن میں جس کا اندازہ دنیا کے حساب سے 50,000 برس کا ہے۔ سورہ المعارج آیت نمبر 3 میں عذاب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ اللہ کی جانب سے واقع ہوگا جو آسمانی زینوں اور بلند درجات کا مالک ہے۔ اسپیس ٹنلز۔ اسپیس ٹنلز کے آئیڈیے پر تھیوریٹیکل فزکس میں بہت کام ہو رہا ہے۔ ورم ہولز یا اسپیس ٹنلز یا کاسمک ہولز، سادہ زبان میں ان فزکس کے ماہرین اور میتھمیٹیشنز کے مطابق یہ کائنات کی وہ چھپی ہوئی سرنگیں ہیں کہ اگر وہ آپ کو مل جائیں تو آپ سینکڑوں لائٹ ایئرز کا فاصلہ چند سیکنڈ میں طے کر لیں گے۔ اب غور فرمائیے، آپ کی توجہ کا متمنی ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد اقصیٰ کہ برکت دی ہم نے جس کے ماحول کو تاکہ دکھائیں اسے ہم کچھ اپنی نشانیاں، بے شک اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس واقعے سے کون مسلمان آشنا نہیں ہے؟ اب ساری گفتگو جو آپ نے سنی، اگر کسی کو بھی خدا نخواستہ اس معراج النبی کے واقعے پہ کوئی ذرا سا بھی شک ہے تو اس کا وہ شک اب مکمل طور پر دور ہو جانا چاہیے۔ میں جب اسپیس ٹنلز کے متعلق پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، تو میرا ذہن قدرتی طور پر واقع معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا گیا، اور میں بے اختیار پکار اٹھا کہ اللہ تیری شان، تو نے اپنی آیات اور اپنے نبی کی بات کی تصدیق غیر مسلموں سے بھی کروا دی۔ سچ یہ ہے کہ علم کسی کی میراث نہیں، جو جستجو کرے گا وہ پالے گا۔ اس موضوع پر یعنی کہ اسپیس ٹنلز اور ٹائم ٹریول یا ورم ہولز پر نیشنل جیوگرافک کی ایک ڈاکومنٹری ہے جس میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اور سٹی کالج نیو یارک ان کے فزکس کے ماہرین اور میتھمیٹیشنز جن میں پروفیسر گریگری بینفورڈ، پروفیسر مارک مورس، پروفیسر مچیو کاکو اور دیگر ماہرین شامل ہیں، انہوں نے اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ وہ آج کے زمانے کی ایک بڑی سادہ سی مثال دیتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ اور ترقی یافتہ ممالک میں ٹرین سب وے سسٹم بہت عام ہے، جو کہ
انڈر گراؤنڈ ریلوے سسٹم کو کہتے ہیں۔ اس سفر کی خوبی یہ ہے کہ آپ شہر کے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک بڑے مختصر راستے میں سے ہوتے ہوئے بڑی کم ٹائم میں ایک پوائنٹ سے شہر کے دوسرے پوائنٹ تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ وہ انڈر گراؤنڈ ایک ٹنل ہے، اوپر شہر ہے، شہر میں رکاوٹیں ہیں، لمبے راستے ہیں، لیکن جو سب وے سسٹم ہے جب وہاں جاتے ہیں تو ایک پوائنٹ سے آپ اس ٹرین پر بیٹھتے ہیں، وہ زمین کے اندر سے سرنگ میں سے شارٹ کٹ لیتی ہوئی آپ کو شہر کے دوسرے کنارے تک مختصر ترین وقت میں پہنچا دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اسی نظریے کو میگا لیول پر دیکھیے، یونیورسل کینوس پر دیکھیے۔ اب اس کو اس نظریے کے ساتھ دیکھا جائے تو آئنسٹائن کے ورم ہول کے نظریے کو بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ آئنسٹائن کے متعلق ایک اور بات جو میں بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا وہ یہ ہے کہ یہ شخص اپنے بستر مرگ پر بھی اپنے اس نظریے کے متعلق میتھمیٹیکل فارمولیشنز اور ایکویشنز لکھتے لکھتے فوت ہوا۔ انسان کی اپنے پیشن کے ساتھ کمٹمنٹ، اپنے جو ہے اس کی سبجیکٹ ہے اس کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ کی اس سے بڑی مثال نہیں دی جا سکتی۔ میں دوبارہ اپنے بچوں جوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ مثال اپنے سامنے رکھو۔ آپ کا جو بھی شعبہ ہے، آپ اردو یار پڑھ رہے ہو بھائی، آپ اردو لٹریچر پڑھ رہے ہو، انگلش لٹریچر پڑھ رہے ہو، سائنس ہے، میڈیکل ہے، کمپیوٹر ہے، جو کچھ بھی پڑھ رہے ہو، اگر آپ اپنی پڑھائی میں، اپنے پروفیشن میں جب یہ والی کمٹمنٹ لے آئیں گے تو پھر دنیا آپ کو جانے گی۔ قرآن پاک کی طرف آتے ہیں۔ سورہ نجم کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ستارے کی قسم کھاتے ہیں۔ نجم، ستارہ، اس کے بارے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں۔ جب وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو مختلف اس کے تراجم ہیں۔ نمبر 1، ستارہ ثریہ مراد لیتے ہیں کہ وہ فجر کے وقت غروب ہوتا ہے۔ دوم اس سے یعنی نجوم کی مراد لیتے ہیں کہ ستاروں کی جنس، یعنی کہ ستارے اور اس طرح کے اور ستارے، یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ایک ترجمہ اس سے مراد قرآن پاک کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس صورت میں مطلب یوں ہوگا کہ قرآن کی قسم جو رفتہ رفتہ نازل ہوا۔ ایک بڑا پیارا جو ترجمہ یا نجم سے مراد جو لی جاتی ہے، تاجدار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس صورت میں ترجمہ یوں کیا گیا: قسم ہے روشن ستارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جب وہ چشم زدن میں شب معراج میں اوپر جا کر نیچے اترے۔ پروفیسر برائن گرین تھیوریٹیکل فزکس، میتھمیٹکس، اسٹرنگ تھیوری میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ پروفیسر برائن گرین ورلڈ سائنس فیسٹیول کے چیئرمین اور کو فاؤنڈر ہیں۔ بلیک ہولز، یونیورس، اسپیس، ٹائم، تھیوری آف ٹائم ٹریول، اسپیس ٹنلز، ان سب موضوعات پر آپ کے لیکچر سننے کے قابل ہیں۔ آپ کی ایک گفتگو میں سن رہا تھا
تو اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ فزکس کے اصولوں کے عین مطابق ہے کہ اگر آپ لائٹ کی رفتار سے سفر کریں تو زمین کے وقت کا آپ پر اثر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ ٹائم اور اسپیس کی کسی اور ڈائمینشن میں سفر کر رہے ہیں۔ یاد کیجئے سفر معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا نام براق تھا۔ براق کا آپ اگر انگلش ترجمہ دیکھیں ڈکشنری میں تو آتا ہے سامنے لائٹننگ۔ میں اپنی گفتگو یہاں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بے شک اپنے قرآن پاک میں بے شک صحیح فرماتے ہیں کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کتاب میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔